الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کریں گے اور اس کتاب کا نام ہے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ عز و جل ہم پہلا باب پڑھیں گے، اور پہلا باب ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق، ولادت کے بارے میں۔ چلیں ہم انشاءاللہ عز و جل اپنا پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ۔ وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے۔ انبیاء کرام علیہم السلام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم بلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت گیری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی یعنی اندھیرا پھیلا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، رونما مطلب ظاہر ہوئے، جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں یعنی اندھیروں کو مٹا دیں گی۔ نوشرواں کے عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے صحوہ کی موجیں مارتے پانی کا خشک ہو جانا اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ ایسے ماحول میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔
آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤاب بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو اب اس کا ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، دوسرا باب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔